فاتحہ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المطہرین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا لا سیما بقیت اللہ فی الارضین واللان علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام صلوات بر محمد۔ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ بلقیس بیگم بنت شہنشاہ حسین کی روح کو ہدیہ فرما دیں۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ ایصال ثواب کی مجلس ہے اور ایک ماں کے ایصال ثواب کی مجلس ہے۔ حق تو یہی تھا کہ ماں کے سلسلے میں گفتگو ہو، کہ ماں کس حقیقت کا نام ہے، ماں کس کردار کا نام ہے، ماں آئینے ربوبیت پروردگار ہے۔ ربوبیت کے جتنے بھی معنی ہوں، ہر معنی میں ایک حقیقی ہے، ایک مجازی ہے۔ مجاز جھلک ہوتی ہے حقیقت کی۔ مجاز کے ذریعے انسان حقیقی چہرے کے بارے میں کچھ نشانات اپنے ذہن میں کھینچ لیتا ہے، اس لیے کہ حقیقی چہرہ کما ہوا کبھی دکھائی نہیں دیتا۔ یہی وجہ ہے کہ اس حقیقی چہرے کو تمثیل، تشبیہ، کنایہ، استعارہ، ان تمام مفاہیم کے ذریعے سے قرب ذہنی کیا جاتا ہے، ذہن سے نزدیک کیا جاتا ہے۔ شجاعت ایک ایسا مفہوم ہے کہ اگر آپ اس کو سمجھنا چاہیں کہ اس شجاعت کا حقیقی چہرہ کیا ہے تو آپ اس کے حقیقی چہرے تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو شجاعت کے سلسلے میں
انسان مثال دیتا ہے، مجازی کسی شجاع کو پیش کرتا ہے تاکہ ہم اس شجاعت کے مفہوم تک کچھ قریب ہو سکے. تو ماں کو روایات میں آئینہ ربوبیت پروردگار بتایا گیا. ماں وہ پہلی آغوش ہے، ماں وہ پہلا مکتب ہے، ماں وہ پہلا واسطہ ہے، ماں وہ پہلا ہاتھ ہے کہ جو اپنے بیٹے کے ہاتھ کو پکڑ کر کے رب حقیقی کے ہاتھ میں رکھتی ہے. ماں ایک ایسا ذریعہ ہے کہ جو اپنی مشقتوں کے ذریعے، اپنے لطف و محبت و عطوفت کے ذریعے، اپنی قربانی دے کر کے اپنی آغوش کے پلے بچے کو مانوس کراتی ہے حقیقت سے. ماں کی پوری زندگی صرف اس میں ہوتی ہے کہ دیکھو ہم کو کسی نے پیدا کیا ہے تمہارے لیے، تمہارے آنے سے پہلے اس نے میرا اہتمام کیا کیونکہ تم کو پروان چڑھانا تھا. تو جب ہم تمہارے لیے اس طریقے سے ہیں تو وہ رب حقیقی کے جس نے تمہارے لیے ہمیں پیدا کیا ہے وہ کیسا ہوگا. ایک صلوات بھیجیے. اسی لیے ماں کا کام یہ نہیں ہے کہ صرف تولید نسل کا کام کر دے، وہ ماں بن گئی، ماں ہو گئی اور اس کے وہ تمام حقوق ہیں. اس لیے کہ یہ سلسلہ تمام مخلوقات میں پایا جاتا ہے. ہم نے ہر شے کو زوج خلق کیا ہے، زن و مرد، نر و مادہ. تولید کا مرحلہ پہلا ہے، مرحلہ ثانی ہے تربیت کا، مرحلہ ثانی ہے رشد کا، مرحلہ ثانی ہے اس کو اس کی منزل تک پہنچانے کا، اس کو بتانے کا کہ تم کہاں سے ہو اور تمہیں کہاں جانا ہے. ماں کا کام یہ ہے. اس لیے ماں باپ کو کہا گیا ہے رب مجازی. رب کا مطلب خالق کرنا نہیں، پیدا کرنا صرف نہیں، بلکہ رب کا مطلب ہے تربیت کرنا. ایک صلوات بھیجیے محمد. تمام کسان دانوں کو زمین کے سینے میں چھپا دیتے ہیں، لیکن خالی اگر اسی کو کے ذریعے کسانوں کو ایوارڈ ملنے لگے تو پھر ہر کسان ایوارڈ کا حق رکھتا ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ یہ دنیا والے بھی ایسے کشاورزوں اور ایسے کسانوں کو ایوارڈ دیتے ہیں کہ جنہوں نے صحیح تربیت کی ہے. ان دانوں کو جو زمینوں کے حوالے کیا تھا، وقتاً فوقتاً جو ان کی ضرورتیں تھیں ان کی ضرورتوں کو پورا کر کے ان کی آخری منزل تک پہنچا دیا کہ اس دانے میں اس سے زیادہ صلاحیتیں نہیں تھیں، جتنی صلاحیتیں تھیں سب کو ہم نے پروان چڑھایا. ایک صلوات بھیجیے. تمیزی گفتگو کو مد نظر رکھیے گا کیونکہ میرا عنوان موضوع ماں نہیں تھا، لیکن حق یہ تھا کہ اتنی گفتگو ماں کے سلسلے میں کی جائے. ماں ایک ایسا موضوع ہے، بس خلاصے میں ایک بات سن لیں اور اس کو سوچتے رہیے گا. ہم اور آپ سب مل کر کے سوچیں گے کہ ماں ایک اتنے بڑے عظیم مفہوم کا نام ہے، اتنی بڑی عظیم حقیقت کا نام ہے. بہت ہی خلاصہ کر رہے ہیں، اس کا ایکسپلین کا وقت نہیں ہے کیونکہ موضوع کچھ اور ہے جس میں ہمیں آپ کا وقت لینا ہے. کہ رسول اکرم فرماتے ہیں اپنی بیٹی فاطمہ زہرا سلام اللہ کے سلسلے میں، فاطمہ ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے. اب ظاہر ہم اگر اتنا چھوڑ دیں
رسول اکرم در مقام مدح، در مقام تبیین زہرا ہیں، یعنی حضرت زہرا کے مقام و مرتبے کو بتائیں، تاکہ بتلائیں کہ فاطمہ کس ذات کا نام ہے۔ جب مقام فضائل حضرت زہرا میں ہے، یہاں فرماتے فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے، تو ماں ایک ایسا مقام فضیلت اور مدح ہے رسول اکرم کی نگاہ میں کہ جب فاطمہ کی فضیلت بیان کرنا چاہ رہے ہیں تو ایک عنوان ماں فاطمہ کو عطا کر رہے ہیں۔ اب ظاہر ماں اگر کہہ دیتے تو پھر سبھی مائیں ہیں، لہذا فرمایا اپنے باپ کی ماں۔ اب پہلے رسول کی عظمت کو سمجھیں، پھر رسول کی عظمتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو مادر رسول ہے وہ کس مقام پر ہوگی، اس کو آ کر کے کمپریزن کریں، پھر سمجھ میں آئے گا۔ اب آدمی حیران ہے، ماں کے مفہوم کو بیان کریں، زہرا کی فضیلت کو بیان کریں، اس لیے کہ دونوں منظم ہو گئے، مادر رسول اور فاطمہ۔ صلوات بھیجیے محمد والے۔ لیکن ماں کا کام چھپے ہوئے خزانے کو، صلاحیتوں کو بروئے کار لانا۔ ماں کا مطلب صرف یہ نہیں ہے خلق کر دینا، تولید کا مسئلہ پیدا کر دینا، کیونکہ یہ سارے مفہوم آتے ہیں تو ذہن میں تناقضات پیدا ہوتے ہیں، اعتراضات پیدا ہوتے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے اپنے باپ کی ماں؟ پروان چڑھانے میں، چھپی ہوئی صلاحیتوں کو بروئے کار لانے میں، جس کو علمی زبان میں کہتے ہیں قوت کو فعلیت میں تبدیل کرنا، ضروری نہیں ہے جو قوت کو فعلیت میں تبدیل کرے وہ مقام افضلیت رکھتا ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔ آپ دو دوست ہیں، برابر کے ہیں، یہ دو دوست جو ہم پلہ ہیں، مساوی ہیں، یہ بھی کام انجام دے سکتے ہیں۔ پہلا یعنی اے بی کے لیے، بی اے کے لیے وہ رول ادا کر سکتا ہے کہ اے کی چھپی صلاحیتوں کو بی بروئے کار لے آئے، بی کی چھپی صلاحیتوں کو اے بروئے کار لے کر کے آئے۔ صلوات بھیجیے محمد والے۔ رشد، پروان چڑھانا۔ اب جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ السلام نے وہ کردار ادا کیا ہے، وہ رول ادا کیا ہے رسول اکرم کے لیے کہ رسول کی وہ 23 سالہ زندگی آپ کے سامنے ہے۔ یہ ہے خلاصہ ماں کے سلسلے۔ کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر شے کو فنا ہے سوائے وجہ پروردگار، ذات پروردگار، رنگ پروردگار۔ کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو باقی رہے۔ ہر چیز کو فنا ہے۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر شے ہلاک ہو جائے گی، فقط وجہ پروردگار باقی رہے گا۔ وجہ کے لغوی معنی ہے چہرے کے، صورت کے، لیکن ہم میں اتنے بڑے مجمع میں چاہے بوڑھا ہو، جوان ہو، بچہ ہو، وہ خوب سمجھ رہا ہے وجہ پروردگار سے یہاں چہرے پروردگار نہیں، بلکہ وہ شے، وہ ذات، وہ کردار کہ جس میں رنگ الہی نظر آئے، جس سے چہرہ الہی دیکھا جا سکے۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، اس لیے ہر شے کو فنا ہے، ہر چیز مٹ جائے گی۔ خلقتم للفنا ولا خلقتم للبقاء، تم کو فنا ہونے کے لیے پیدا کیا ہے، نہ تمہیں باقی رہنے کے لیے۔ پوری طرح توجہ کیجئے گا ایک ایک بات پر۔ یا حسن خلقتم للموت ولا للحیاة وللدنیا وللآخرہ ولا للدنیا، تم کو مرنے کے لیے پیدا کیا ہے، تم کو زندگی کے لیے نہیں پیدا کیا۔
تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے، تمہیں دنیا کے لیے نہیں پیدا کیا گیا ہے. تم کو فنا ہونے کے لیے پیدا کیا ہے، مٹنے کے لیے پیدا کیا ہے، تم کو باقی رہنے کے لیے نہیں پیدا کیا ہے. وَلِدُوا لِلْفَنَا وَلَا لِلْبَقَا وَابْنُوا لِلْخَرَابِ وَلَا لِلْبَقَا. پیدا کرو مٹانے کے لیے، اس لیے نہ پیدا کرنا کہ وہ باقی رہے. بناؤ خراب ہونے کے لیے، اس لیے نہ بناؤ کہ وہ باقی رہے. دوسری طرف ہم میں کوئی بھی چاہتا ہے مرنا، ہم میں کوئی چاہتا ہے مٹنا، ہمیں کوئی چاہتا ہے فنا ہونا. اگر کچھ چاہتے ہو کچھ نہ چاہتے ہو تو اس میں ہمارا رول ہے. لیکن اگر کسی جذبے میں سب مشترک ہو تو اس میں میرا کوئی رول نہیں، کیونکہ اس کو فطری جذبہ کہتے ہیں. خداوند عالم نے اس جذبے پر پیدا کیا ہے، اسی پر انسان کو خلق کیا ہے، کیونکہ سب میں یہ بات پائی جا رہی ہے. بڑا ہو چھوٹا ہو، امیر ہو غریب ہو، اللہ والا ہو یا دنیا والا ہو، سب سے پوچھئے سب باقی رہنا چاہتے ہیں، کوئی نہیں مرنا چاہتا. موسیٰ سے بڑھ کر کوئی ہوگا؟ ابراہیم سے بڑھ کر کوئی ہوگا؟ افضل انبیاء ہیں، اولو العزم پیغمبر ہیں، وہ بھی باقی رہنا چاہتے ہیں. آپ ہم سے پوچھئے، بول تو رہے ہیں اتنی ساری حدیثیں ہم آپ کے سامنے سنا رہے ہیں مٹ جانے کے لیے، فنا ہونے کے لیے. اگر ابھی ہم سے کہیے کہ آپ مرنا چاہتے ہیں، ہم تو نہیں جائیں، بالکل صاحب جھوٹ بھی نہیں بولنا اس میں. ہم آپ سے پوچھیں آپ بھی انکار کریں گے؟ جبکہ ہم سب کو پتا ہے کہ مرنا ہے، پھر کیوں جذبہ یہ باقی ہے کہ ہم باقی رہیں، ہماری عمر بڑھ جائے. ایک اور بات، اگر کوئی چیز کسی چیز کا جذبہ پایا جا رہا ہے تو اس کا، اور مشترک ہے سب میں پایا جا رہا ہے، تو اس کا مطلب کوئی ہے راستہ کہ جس سے باقی رہا جا سکتا ہے. اگر نہ ہوتا تو یہ جذبہ ہو نہیں سکتا. پوری طرح توجہ ہے. یعنی اگر یہ جذبہ سب میں مشترکن پایا جا رہا ہے، ہم آپ اچھے برے چھوٹے بڑے بوڑھے سب یہ چاہتے ہیں باقی رہے، فنا نہ ہو، مٹے نہ، برباد نہ ہو، ہمیشہ رہے، تذکرہ رہے، تو اس کا مطلب کوئی راستہ ضرور ہے باقی رہنے کا. اگر نہ ہوتا تو یہ جذبہ پیدا نہیں ہو سکتا تھا. خلاف فلسفہ الہی ہے. صلوات بھیجیے محمد والے. مثال تشنگی، یہ جذبہ تشنگی، یہ احساس تشنگی مشترک ہے، سب کو پیاس لگتی ہے. اگر پیاس لگتی ہو اور پانی نہ ہوتا تو اسے ممکن نہیں تھا. نظام کائنات میں کوئی بھی ایسی شے اور کوئی ایسا جذبہ مشترکہ نہیں ہے کہ ہو لیکن اس جذبے کو پورا کرنے کے لیے کوئی طاقت خلق نہ کی گئی. نظام کائنات یہ ہے کہ پانی کو پہلے خلق کیا ہے، احساس تشنگی بعد میں خلق ہوا. حسن سے محبت رکھنا، جمال کو دوست رکھنا، یہ جذبے مشترک ہے. لنگڑا لولا بدصورت خوبصورت مالدار غریب فقیر، اللہ والا دنیا والا، پست و بلند و اعلیٰ و برتر و، سب سے پوچھئے خوبصورتی کو دوست رکھتا ہے. آپ ہم جیسے بدصورت کے پاس بھی لے کر کے آئیے، اچھے پھول پیش کریے، ذرا سا بدصورت پھول پیش کریے، ہم بھی نگاہ اچھے پھولوں پر رکھیں گے. کسی حسین انسان کے پاس چلے جائیے، وہ بھی خوبصورت شے کو دوست رکھے گا. یہ اس کا مطلب جذبہ مشترک ہے، سب میں پایا جا رہا ہے. سب حسن کو دوست رکھتے ہیں، سب کمال کو دوست رکھتے ہیں، سب جمال کو دوست رکھتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ یہ تشنگی کبھی بجھتی نہیں ہے.
صحیح ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ جب تک حسن حقیقی تک انسان پہنچے گا نہیں، اس وقت تک حسن سے بڑھتر احسن ملتا رہے گا. ہمیشہ احسن کیونکہ موجود ہے، لہذا حسین قبلی اس کے نزدیک قبیح ہو جاتا ہے. یہ جتنے جھگڑے لڑائیاں گھروں میں بعض پیدا ہو جاتے ہیں، کیوں؟ پہلے تلاش تھی ایک حسین کی، اب ظاہر ہے وہ حسین مطلق تو ہے نہیں، حسن مطلق تو وہاں پایا نہیں جاتا. شادی کے بعد کچھ ذرا سا نسبتاً کچھ ذرا سا فرق نظر آیا، جھگڑے شروع. اب اگر قانون کے دائرے میں ہو، دیکھیے جذبے کا پیدا ہونا گناہ نہیں ہے، وہ فطری تقاضا ہے، لیکن تقاضائے فطری کو قانون شریعت سے دبا دینا یہ کمال انسانی ہے. لیکن اگر کسی شے احسن کو دیکھنے کے بعد شے حسین سے شے احسن کی طرف جذبہ بڑھ جائے تو یہ گناہ نہیں. اظہار جذبہ، اظہار اپنی، کیونکہ دائرے حق شریعت سے باہر ہم چلے جاتے ہیں. لہذا کیوں؟ اس لیے کہ جب تک حسن مطلق تک نائل نہیں ہوگا یہ بے چینی اور تڑپ باقی رہے گی. ایک سلوات بھیجیے محمد. بات طولانی نہ کریں، یہ ساری مثالیں تھیں. لہذا ہم سب باقی رہنا چاہتے ہیں، کوئی ایسا نہیں کہ جو باقی نہ رہنا چاہتا ہو. اس کا مطلب کوئی راہ بقا ہے. اگر راہ بقا نہ ہوتی تو یہ جذبہ مشترکہ پایا نہیں جا سکتا تھا. پھر مطلب کیا ہوا کہ تم کو پیدا کیا ہے مرنے کے لیے اور فنا کے لیے، مٹ جانے کے لیے، باقی رہنے کے لیے نہیں کیا ہے. بھئی جو پیدا کرنے والا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام کل شیء ہالک الا وجہہ. صرف وہ باقی ہے، اس کے علاوہ سب کے سب فنا ہو جائیں گے. اچھا، اس کا مطلب کوئی راہ بقا ہے. یہ چیز یہاں پر ذہن میں باقی رکھیے گا جو میں نے بات کی ہے، کوئی راہ بقا ہے. اب ہمیں تلاش کرنا ہوگا کہ وہ راہ کون سی ہے، وہ راستہ کون سا ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم باقی رہ جائیں. کیونکہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی راہ نہ ہو، کوئی راستہ نہ ہو، کیونکہ یہ جذبہ ہمارا بتلا رہا ہے، یہ فطرت ہماری بتا رہی ہے کہ ہم دوست رکھتے ہیں کہ باقی رہیں. اور یہ فطرت کو ہم نے خلق نہیں کیا ہے. اگر اس فطرت کو ہم نے خلق کیا ہوتا تو کہا جاتا آپ کی چاہت اور آپ کی یہ مرضی اللہ کے اعلان سے ٹکرا رہی ہے. اللہ کہہ رہا ہے سب کو مٹ جانا ہے، آپ کہتے ہیں ہم چاہتے ہیں باقی رہیں. کیونکہ یہ جذبہ ہم نے پیدا نہیں کیا، اس فطرت کو ہم نے خلق نہیں کیا. آپ جائیں افریقہ، ایتھیوپی، کسی بھی علاقے میں چلے جائیں، گورے سے گورے علاقے میں، کالے سے کالے علاقے میں، پوش ایریوں میں، غریب ایریوں میں، سب چاہتے ہیں باقی رہنا. بھئی جو آدمی بالکل پسترین زندگی گزار رہا ہے وہ یہ کہہ رہے اب ہمیں زندہ رہنے سے کیا فائدہ، ہم تو چاہتے ہیں مٹ جانا نا. یہ جو کہہ رہا ہے ہمیں زندہ رہنے سے کیا فائدہ، یہ در واقع اعتراض کر رہا ہے. چاہ وہ یہی رہا ہے کہ ہم باقی رہیں. اگر وہ تمام فیسیلیٹیز جو سامنے ہے اس کو دے دی جائے، دیکھیے کہے گا کہ نہیں نہیں ہم کہاں، کس نے کہا، آپ نے غلط سنا ہوگا، ہم چاہتے ہیں باقی رہنا. ایک صلوات بھیجیے محمد. لہذا ہم میں یہ جذبہ کا ہونا اور مشترکہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی راستہ ضرور ہے باقی رہنے کا. شریعت کا کام یہی تھا، اولیاء خدا کا کام یہی تھا، اوصیاء خدا کا کام یہی تھا. رسول، انبیاء، وصی، اولیاء، امام، شریعت، علماء، مراجع، سب کا کام یہی ہے، بس اس راہ کو دکھاتے رہے کہ جس راستے، راہ کی ابتدا بھی باقی، انتہا بھی باقی. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم اس کے لیے ہیں، اسی کی طرف جانا ہے. جس نے پیدا کیا ہے وہ بھی باقی، جس کی طرف جانا ہے وہ بھی باقی. جب میری ابتدا بھی باقی، انتہا بھی باقی، تو ممکن نہیں کہ ہم فنا ہو جائیں. صلوات بھیجیے.
ممکن نہیں ہم فنا ہو جائیں. ایک اور سلوات بھیجیے محمد. اچھا کیسے ممکن ہے کہ وہ ہمیں مٹنے کے لیے پیدا کرے؟ یہ بھی ممکن نہیں ہے. کیا وہ اپنے ہاتھ سے بنائے؟ کہے کہ خلقت بیدیا، ہم نے تم کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. قرآن کی آیت ہے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. ایک ننھا سا بچہ بے شعور بے عقل بھی جب کوئی گھروندہ بھی بناتا ہے تو ذرا اپنے ہاتھوں سے توڑ دے. اس کے گھروندے میں بھی اگر کوئی دوسرا مداخلت کرتا ہے تو پسند نہیں کرتا. چھوٹے سے بچے کو آپ ایک پین دے دیجئے، ایک کاغذ دے دیا آرٹ کا، اور کچھ اپنے اعتبار، ہم لوگوں کی زبان میں چیل بلوے، وہ اپنے اعتبار سے جو کچھ بھی اس کی صنعت ہے، جو بھی اس کا ہنر اس وقت سمجھ میں آ رہا ہے وہ کھینچ کر کے لائے گا. اور اگر آپ نے نظر عنایت نہیں کی تو کبیرہ خاطر ہوگا. زبان شناس یہی لوگ تو کہتے ہیں، ماہر نفسیات، کہ رشد کا طریقہ یہی ہے کہ اپنے بچوں کو پروان اگر چڑھانا ہے تو جو چیز پیش کرے، اگر پروان چڑھانا ہے تو اس کی تعریف و تمجید کریں. ایک صلوات بھیجیے محمد. آپ اس کے سامنے لے جائیں وہی جو اس نے اپنے اعتبار سے اچھا بنایا ہے، آپ اور اس کے سامنے پھاڑنے لگیں. یہ کیا بنایا ہے؟ برا لگے گا اچھا لگے گا؟ کیا مطلب ہوا؟ اچھا اس جذبے میں بھی سب مشترک؟ بھئی ہر بچہ، ہر آدمی اس کی بنائی ہوئی چیز کو اس کے سامنے مٹا دے، وہ خود ختم کر دے، مٹا دے تو برا نہیں لگتا. کیوں؟ جیسے ہی اس کو احسن کی خبر ہوتی ہے پہلے والے کو مٹا دینا چاہتا ہے، کیونکہ اپنی طرف کسی بھی قبیح عمل کو نسبت نہیں دینا چاہتا. یعنی جیسے ہی اچھی تصویر بنانا آ جائے گی پرانی تصویر کو چاہے گا چھپا دے. یعنی اسی وقت ایک ہی لمحے میں 1 منٹ پہلے اچھی تصویر بنائی، ایک تصویر بنائی، 1 منٹ کے بعد وہ اچھی تصویر بنا لیں. عمل دیکھ لیے گا، جب اپنے پاپا، ڈیڈی، امی، ٹیچر، استاد کے پاس لے جائے گا تو پہلی والی تصویر جس میں تھوڑا بہت خرابیاں تھی وہ چھپائے ہوئے ہوگا. کیوں؟ کیونکہ احسن بنا چکا. تو اب اگر اس کو پہلے والی شے کو مٹانا بھی ہے تو اس بنا پر کہ احسن بنانے کی قدرت رکھتا ہے. ابھی جو کہہ چکا ہو فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، ہم کو پیدا کرنے کے بعد وہ اپنا قصیدہ پڑھ چکا ہو تو کیسے ممکن ہے کہ ہم کو مٹ جانا چاہتا ہو؟ صلوات بھیجیے. صلوات بھیجیے. ایک اور صلوات بھیجیے. تو دوسرا مقدمہ یہ کہ اس جذبے میں سارے بچے مشترک، اور وہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بھی اپنی بنائی ہوئی چیز کو مٹانا نہیں چاہتا، برباد ہونا نہیں دیکھنا چاہتا ہے. کیسے ممکن ہے کہ خداوند عالم ہم کو خلق کرے، بنائے، بنانے کے بعد تعریف کرے احسن الخالقین؟ اس سے بہتر تو بنانا نہیں ہے اس کو. وہاں کوئی نسبت نہیں پائی جاتی. جو کچھ خلق کیا احسن خلق کیا، جو کچھ بھی خلق کیا اپنی جگہ احسن ہے. یعنی اگر اس کو کسی چیز کے ساتھ کمپریزن نہ کیا جائے تو بما ہوا وہ شے احسن ہے. سانپ اگر اس کو کسی اور سے کمپریزن نہ کیا جائے تو سانپ اور اس کا زہر اپنی جگہ احسن ہے. ایسا ممکن نہیں ہے خدا کسی شے کو لباس وجود پہنائے اور وہ احسن نہ ہو. ایک صلوات بھیجیے محمد. ممکن ہی نہیں ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے. احسن سے جز صادر احسن ہو نہیں سکتا. پھر کیوں اس کائنات میں آنے کے بعد یہ مادے اور مادیات کی مجبوری ہے کہ جب وہ قدم اس دنیا میں رکھتے ہیں تو آپس میں جب نسبت سنجی ہوتی ہے تو کچھ احسن ہے،
کچھ حسین ہیں، کچھ قبیح ہیں، کچھ اخبا ہیں. یہ اس مادے کی کمزوری ہے، خالق کی کوئی کمزوری نہیں. لہذا یہ ممکن نہیں ہے کہ اس نے ہمیں پیدا کیا ہو اور ہمیں مٹانے کے لیے، اور مٹ جانے اور فنا کے لیے. پھر ان آیات کا مطلب کیا ہے؟ پھر ان روایات کا مطلب کیا ہے؟ دو باتیں واضح ہو چکی. اولاً یہ ممکن نہیں، دوسری یہ بات، یہ کوئی راستہ ضرور ہے باقی رہنے کا. اور دلیل اس کی یہ ہے کہ ہم باقی رہنا چاہتے ہیں. ہم جو بھی کام کر رہے ہیں وہ باقی رہنے کے لیے. آپ مکان دیکھیے، بھئی بارش ہونا ہے، آپ بارش سے پہلے صاحبان کا انتظام کیوں کر رہے ہیں؟ لبیک اسی جذبے کو. کمزور چھت کیوں نہیں ڈلواتے؟ مسالہ 1:10 کا بنوائیں، جیسے ہی بنوائیں گے لوگ ہماری عقل و شعور کے اوپر نشان ہاتھ اٹھائیں گے. کیا مطلب؟ یہ مارنا چاہتا ہے اپنے کو، اپنے بچوں کو. یعنی سماج ہماری تقبیح بھی کر رہا ہے، ہماری مذمت بھی اس عمل پر کر رہا ہے. جو اقدام اپنے فنا کے لیے ہم اٹھائیں اس میں میری مذمت کر رہا ہے، اور جو اقدام ہم اپنی بقا کے لیے کریں اس میں ہماری تعریف کر رہا ہے. لہذا ہماری زندگی کے سارے اقدامات بھی باقی رہنے کے لیے ہیں، اور پھر ہم سے یہ کہا جا رہا ہے تم کو فنا ہونا ہے. اس کا مطلب ہم کو راہ بقا ڈھونڈنا ہوگی. کوئی نہ کوئی راستہ ہے ضرور باقی رہنے کا، اور وہ راستہ وہی ہے کہ جہاں انسان اپنی اصالت نہ بھولے. اگر انسان اپنی اصالت کو یاد رکھے تو قبر کی تاریکی میں بھی چلا جائے باقی ہے، کیونکہ اس کا معاملہ کس سے ہے؟ دیکھیے، قطرات بنجر زمین پر جاتے ہیں تو فنا ہو جاتے ہیں، دریاؤں کے سینوں میں اپنی جگہ بنا لیتے ہیں تو اب کوئی نہیں کہتا کہ فنا ہو گئے. صرف ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ راہ بقا ہے کون سی. کہیں مصداق کے انتخاب میں غلطی تو نہیں کر رہے؟ ہم نے شہرت کو بقا کا راستہ سمجھا، ہم نے دنیا کے جاؤ حشم کو بقا کا راستہ سمجھا، ہم نے بڑی بڑی عمارتوں کو بقا کا راستہ سمجھا، ہم نے بھرے ہوئے خزانوں کو بقا کا راستہ سمجھا، جبکہ یہ سب کے سب فنا کے راستے ہیں، کیونکہ یہ سب کے سب لد دنیا. اور جب دنیا ہی کو بقا نہیں ہے تو ان کے راستوں کو کیسے بقا رہ سکتی ہے؟ ہم سے کہا کیا گیا تھا، للآخرت ولا للدنیا. تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، دنیا کے لیے پیدا نہیں کیا گیا ہے. اگر آخرت کے لیے اقدام کرتے رہیں گے تو باقی رہیں گے، مٹ نہیں سکتے. ایک صلوات بھیجیے. یہ ہے خلاصہ پوری گفتگو کا. اب اس کو ایکسپلین کریں تو ایک اشرے میں تبدیل ہو جائے گا کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ راہ آخرت کون سی ہے، باقی رہنے کے راستے کون سے ہیں. مثالیں، پیغمبر کیوں باقی ہیں، انبیاء کیوں باقی ہیں؟ بھئی سب کو تو فنا ہو گئی، لیکن ان کو تو فنا نہیں. ہے کوئی جو کہہ دے ابراہیم معاذ اللہ فنا ہو گئے؟ ہے کوئی جو یہ کہہ دے کہ موسیٰ کو فنا ہو گیا؟ ہے کوئی جو سلسلے نبوت کے لیے کہے کہ مٹ گئے؟ کوئی نہیں کہہ سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو راہ بقا پتہ تھی، ان کو پتہ تھی کہ معاملہ ہم کس کے ساتھ کریں. اما جو خود ڈوب جانے والے ہوں ان کی انگلی اگر انسان پکڑے گا تو ڈوبنا ہی تو ہے. لیکن جو باقی رہنے والے ہیں اگر ہم نے ان کا دامن تھاما ہو تو کبھی ہم کو فنا نہیں ہو سکتی، ہم مٹ نہیں سکتے. ہماری دنیا بھی آخرت میں تبدیل ہو جائے گی. ایک صلوات بھیجیے محمد. نہیں آقا، ہم کو ڈیپ میں جانا ہوگا. دنیا کے لیے اگر ہم نے کوئی اقدام کیا تو ہم مٹ جائیں گے، لیکن آخرت کے لیے کوئی اقدام کیا تو دنیا بھی میری باقی رہے گی. عجب، ابھی تک تو کہتے دنیا مٹ جائے گی. نا، مفضول کو افضل کے لیے قربان کریں گے تو افضل میں وہ کیمیائی صلاحیت ہے کہ خود بھی باقی ہے، اپنے ساتھ مفضول کو بقا عطا کر دیتی ہے. لیکن اگر افضل کا سودا مفضول کے لیے کر دیا تو دونوں فنا. ایک صلوات بھیجیے. بھئی یہی وہ راز تھا
جو ہمیں سمجھانے کے لیے انبیاء اوصیاء ائمہ آئے کہ تم کو کس چیز کے لیے قربان کرنا ہے. آیا دنیا کو آخرت کے لیے قربان کرنا ہے یا آخرت کو دنیا کے لیے؟ ہم میں کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ جو یہ کہے. دیکھیں سمجھ میں سب کی آتا ہے. کوئی یہ جو باتیں کر رہے ہیں دیکھیے سب لوگ سر ہلا رہے ہیں. اس کا مطلب خوب ہم اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ کون سی چیز ہمیں باقی رکھ سکتی ہے. اچھا یہ مجلسیں کیوں ہم یہ مجلسیں کر رہے ہیں؟ ہمیں پتا ہے نا کہ بھئی یہی وہ راستہ ہے کہ جس کے ذریعے ہم ہماری ماں کا نام، ہمارا سلسلہ، ہمارا نسب، ہماری یادیں باقی رہ سکتی ہیں. مجلسوں میں بات کس کی ہوتی ہے؟ دین کی، خدا کی، پیغمبر کی، رسول کی، اماموں کی. کیونکہ یہی وہ سودا ہے، یہی وہ معاملہ ہے جو ہمیں باقی رکھ سکتا ہے. انتخاب مصداق میں ہم اور آپ غلطی کرتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں شاید اس کے ذریعے باقی رہ جائیں گے، ہم سمجھتے ہیں اس کے ذریعے ہم باقی رہ جائیں گے، جبکہ سب کے سب وہ ڈوبنے والی ناؤ کشتیاں. من رکبہا فنجا مثل اہل بیتی کسفینۃ نوح. ہمارے اہل بیت کی مثال مثل سفینہ نوح کے ہے. من رکبہا فنجا، جو بھی اس کشتی پر سوار ہو گیا اس کو نجات مل گئی، اور جو اہل بیت کی کشتی پر سوار ہو گیا اس کو نجات ہے. ایسا ممکن نہیں کہ کوئی سوار ہو جائے اور اس کو نجات نہ ملے. کتنا لطیف پہلو استعمال کیا ہے روایت نے کلمات کو. من رکبہا، جو اس کشتی پر سوار ہو جائے. سوار ہونے کا مطلب کیا ہے؟ ہماری ہاں نہیں چلے گی. ہم اس کشتی پر اگر سوار ہو گئے تو پھر اب میری مرضی سے وہ کشتی نہیں چلے گی. ہم کو اپنے حرکت و سکون کو اس کشتی کے حوالے کرنا ہوگا. جہاں یہ کشتی رکے گی وہاں رکنا ہوگا، جہاں یہ کشتی چلے گی وہاں چلنا ہوگا. اب جگہ جگہ ہر موڑ پر ہر جگہ رک رک کر ہم پوچھتے رہیں یہاں کیوں، وہاں کیوں، وہاں کیوں. تو یہ کیوں کے مسئلے کو سوار ہونے سے پہلے حل کر لیں. ہم کو حق دیا گیا ہے کہ دیکھیے عقل بھی یہی کہتی ہے کہ آپ کشتی پر سوار ہونے سے پہلے پوری طرح ٹھوک بجا لیں، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں. طے کر لیں کہ آیا یہ ہم کو ہماری منزل مقصود تک پہنچا بھی سکتی ہے، کمزور تو نہیں، اس کے پٹھرے کہیں گلے ہوئے تو نہیں، بوسیدہ تو نہیں، راستے میں خود ڈوب تو نہ جائے گی، ہے نا. پہلے آپ انتخاب کر لیں. لیکن جب سوار ہو گئے انتخاب کرنے کے بعد اب ہمیں اپنے آپ کو حوالے کرنا. دین کا مطلب یعنی اپنے آپ کو حوالے کر دینا کشتی دین پر. اب دین کا کام ہے ہم کو نجات کی منزلوں تک پہنچانا. ہم اس سال کی مجالس میں کیوں جمع ہوتے ہیں؟ تاکہ ہم کو راہ بقا ملے. ہمارا ہر مرنے والا اپنی جگہ ایک پیغمبر ہوتا ہے. ممکن ہے بظاہر کچھ عجیب سے جملے آپ کو لگ رہے ہوں. ہمارا ایک مرنے والا مومن و مومنہ اپنی جگہ ایک رسول ہوتا ہے. وہ اپنے انہی سب پروگراموں کے ذریعے سے اپنی بھی منزل کو معین کرتا ہے اور نہ جانے کتنوں کو دعوت دیتا ہے. دیکھو کوئی چیز ہماری کیا چیز باقی رہ گئی. آج اگر ہمارے گھر میں، خاندان میں، میرے سماج میں ہمارا تذکرہ ہے تو انہی چیزوں کا تذکرہ ہے جو بقا کے لیے راز بن سکیں. کسی کے خزانے کا تذکرہ نہیں ہوتا، کسی کی بچت کا تذکرہ نہیں ہوتا، کسی کے بینک کے کھاتوں کا تذکرہ نہیں ہوتا ہے، کسی کی اکاؤنٹنگ کا تذکرہ نہیں ہوتا ہے. مرنے کے بعد اگر تذکرے ہوتے ہیں وہ کہ جس کے ذریعے سے لوگوں کو واقعی بقا ملے. عزادار تھیں، عزا خانے میں سب سے پہلے آگے آ جاتی تھیں. ماتمدار تھیں، غم اہل بیت میں پیش تھیں. وقت نماز پر مصلی نماز پر ہوا کرتی تھیں. ارے پڑوسیوں کا خیال، خاندان والوں کو ایک دوسرے سے جوڑنا، بچوں کا خیال، شوہر پرستی.
گھر میں آنے والی عورت کو اپنی بیٹی سمجھنا، یہ وہ تمام پہلو تو ہیں کہ جس کے ذریعے سے دین نظر آتا ہے، انہی سب چیزوں کا تذکرہ ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہمیں بھی خوب پتا ہے کہ کون سی چیز ہے جو ہمیں بقا کی منزلوں تک پہنچا سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل بیت سے بڑھ کر ہمیں کوئی نظر ہی نہیں آتا ہے۔ اور ہم جو مستقل دعوت دیتے ہیں ہم اور آپ، تو اسی لیے دیتے ہیں تاکہ لوگوں کو بتائیں کہ ابھی ٹھوک بجانے کا موقع ہے، مرنے سے پہلے تم اصلی اور نقلی میں فرق کر سکتے ہو کہ کس کشتی کو تم وسیلہ بناؤ اس منزل سے پار ہونے کے لیے، کیونکہ اس کشتی نے جو کائنات میں تجربہ پیش کیا ہے، جو ہمارے سامنے ایک درسگاہ کی صورت میں، جو بس چند ہی شبوں کے بعد وہ منزل، وہ زمانہ آ رہا ہے، ہمیں ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ بس میرے عزیز دوستوں، ہمیں گومتی نگر بھی ابھی جانا ہے، اور کیونکہ محرم آ گیا، بس آخری پیغام چھٹے امام کی زبانی، چھٹے امام کی حدیث اور ترجمہ ہمارا، جو ہماری اور سب کی ذمہ داری ہے۔ غور کیجئے گا میرے عزیز دوستوں، آپ بھی اور ہم بھی۔ اے فضیل، اپنے نزدیک ترین صحابی اور بہت ہی اپنے نزدیکی دوست، آپ فرماتے یا فضیل تجلسون وتحدثون، قال نعم۔ اے فضیل، یہ بتاؤ کہ تم ہمارے لیے نشستیں کرتے ہو؟ کیا ان نشستوں میں ہماری حدیثوں کا تذکرہ کرتے ہو؟ قال نعم، فرماتے ہاں یا ابن رسول اللہ، ہم ایسا کرتے ہیں۔ فرماتے ان تلک المجالس احبها، اے فضیل ایسی مجلسوں کو، ایسی نشستوں کو ہم دوست رکھتے ہیں۔ اور فرماتے ہیں فَأَحْيُوا أَمْرَنَا، اے فضیل جب بھی ایسی نشستیں کرنا تو ہمارے کلام کا احیاء کرنا، ہماری گفتگو کرنا، ہماری احادیث کو پیش کرنا۔ اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں رحم اللہ من احیا امرنا، اے فضیل اگر کوئی بھی ہمارے امر کا احیاء کرے، ہماری احادیث کو اجاگر کرے، ہمارے کلام کو پیش کرے اور زندہ کرے، رکھے، تو خداوند عالم اس کو اپنی رحمت میں سمیٹ لیتا ہے۔ من احیا امرنا۔ اور ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں پھر ہم اپنے اقدام کو اور نتائج کو غور کریں کہ کہاں پر ہم کمی کر رہے ہیں۔ امام فرماتے ہیں لو عرفوا محاسن کلامنا، 8ویں امام سے بھی منسوب ہے، 6 امام سے بھی منسوب ہے کہ اگر دنیا والے لوگ ہمارے کلام کے حسن اور خوبیوں کو جان جائیں لتبعونا، تو خود بخود میرے تابع و فرما بردار بن جائیں گے، میری اتباع کرنے لگے۔ ہاں تو ہمارا اور آپ کا کام کیا ہے؟ ہماری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری اور آپ کی ذمہ داری بس یہ ہے کہ اہل بیت کے کلام کو دوسروں تک پہنچا دیں، اہل بیت کی احادیث کی خوبیوں کو، اس کی حلاوت اور اس کی شیرینی کو دوسروں تک پہنچا دیں۔ امام فرماتے ہیں لتبعونا، وہ میری اتباع کرنے لگیں گے۔ بس میرے عزیز دوستو، محاسن اہل بیت ایسے ہی ہیں۔ دشمنوں کا نرغہ ہو، وہاں بھی اگر کلام اہل بیت کی خوبیاں پہنچ جاتی ہیں تو جن کے ظرفوں میں صلاحیت ہے فوراً تابع بن جاتے ہیں۔ کوفے اور شام کے واقعات آپ کے سامنے ہیں، ان میں نہ جانے کتنے ایسے لوگ بھی تھے کہ جب ان کو اہل بیت کی خوبیوں کا علم ہوا تو انہوں نے اسی وقت اپنے لیے کشتی کا انتخاب کیا ہے، چاہے وہ صحابی ہو، چاہے وہ کوفے کا رہنے والا نابینا شخص ہو، یا وہ آیا وہ مسیحی دربار شام کا مدعو ہو، یا وہ یہودی شخص جو دربار شام میں بیٹھا ہوا ہے۔ جیسے اس کو پتہ لگا یہ ہیں اہل بیت،
یہ ہے خاندان رسالت، لَتَّبَعُونَا، تو وہ میری اتباع کرنے لگے۔ ایک ماں کے ایصال ثواب کی مجلس ہے بچوں کی طرف سے، ہم تعزیت بھی پیش کرتے ہیں اور اگر ہمیں اجازت دیں تو تبریک بھی پیش کرتے ہیں۔ تعزیت و تسلیت اس بات کی کہ ایک ماں کے 40ویں کی مجلس ہے، ماں کا فقدان اور ماں کا چلا جانا ایک گھر کے لیے قیامت سے کم نہیں، اولاد کے لیے، پورے اس عشیرے کے لیے، پورے اس خانوادے و خاندان کے لیے اور اس اسرہ کے لیے۔ تبریک اس بات کی ہے کہ کتنے لوگ جمع ہیں آپ کو تعزیت کے لیے، آپ کی تسلیت پیش کرنے کے لیے۔ خبر مرگ سنی ہوگی، خبر موت آپ نے پہنچائی ہوگی، بلکہ نہ جانے کتنے ایسے لوگ ہوں گے جہاں آپ پہنچے نہ ہوں گے، لوگ خود پہنچے ہوں گے۔ لیکن ذرا حسنین سے خبر لیجئے، ذرا زینب ام کلثوم سے خبر لیجئے، مدینے میں، کوفے کی بات نہیں کر رہے، سن 61 کا کوفہ نہیں، سن 61 کا شام نہیں، سن 61 کا دیلم نہیں، سن 61 کا روم نہیں، 11 ہجری کا مدینہ، 11 ہجری کا مدینہ۔ کوئی باور کر سکتا ہے؟ اچھا کوئی تصور رکھ سکتا ہے کہ 11 ذی الحجہ میں، 11 ہجری میں حسنین کے منہ میں کپڑا لگانا پڑے کہ یہ بچے روئے تو آواز نہ نکلے؟ ہمیں کوئی سمجھائے اس مسئلے کو، ہم نہیں سمجھ سکتے۔ علی سب کو منع کرے کہ کوئی بلند آواز سے نہ روئے، آخر کیوں مولا کیوں؟ خبر شہادت بچے پہنچتے ہیں باپ تک پہنچانے، روایتیں بتاتی ہیں جب کہ علی تک پہنچے یہ دونوں بچے اور اپنے بابا کو اپنی ماں کی جب خبر دی تو دیکھیں ہونا کیا چاہیے تھا کہ بڑھ کر کے علی کو بچوں کو جلدی سے اپنے سینے سے لگا لیتے اور سر پر ہاتھ پھیرتے، دلاسا دیتے، لیکن روایتیں کچھ عجیب سا بتاتی ہیں، کہتی ہیں بچوں نے خبر دی علی گر گئے۔ علی گر گئے۔ 2 موقع ایسے ہیں تاریخ میں جہاں عقل حیران ہے، جہاں بچوں نے ماں کو سنبھالا ہے، باپ کو سنبھالا ہے۔ ایک وہ موقع تھا جب دربار سے فاطمہ پلٹ رہی تھی، گئی تھی حسن کا ہاتھ پکڑ کر کے، لوٹی ہے تو حسن نے ماں کو سنبھالا ہے، اماں کو سنبھالے، اس لیے جو بیتا دیکھا برداشت نہیں کر پائی کہ کہیں میری ماں گر نہ جائے۔ اور ایک وہ خبر جو باپ کو دی تو اب باپ کو بچوں نے سنبھالا ہے، ذرا اٹھا کر تو دیکھیں وہ تاریخ کے بچوں کا سن کتنا، لیکن علی کو سنبھالے۔ وہ وقت بھی آ گیا جب علی گھر میں آتے، وصیتوں کے بعد غسل و کفن کی منزل آتی، غسل کے بعد کفن پہنا دیا گیا اور اب گھر والوں سے کہتے ہیں جو کہ ہمارے گھروں میں بھی دستور ہے کہ بچوں سے کہا گیا آؤ اور اپنی ماں سے رخصت ہو لو، بس کہتے جب سب رخصت ہو لیے تو نن بچے، ایک طرف حسن ہے دوسری طرف حسین ہے۔ میں نے محض مرحوم آقا مداری سے دیکھا، وہ پڑھا کرتے تھے زینب کا دل بہت کم تھا، قد بھی اتنا بلند نہ تھا جو اپنے آپ کو سینے مادر تک پہنچا سکے، اس لیے کہ اس پتھر پر تھی کہ جہاں غسل دیا گیا تھا معمولاً پائے تھی نزدیک نیچا ہوتا ہے۔ کہتے زینب ام کلثوم نے اپنے رخساروں کو اپنی ماں کے پیروں تلے بنا
نکلنا شروع کر دیا، اور ایک مرتبہ امام حسن اور حسین نے سلام کیا، اماں نانا کی خدمت میں جا کر میرا سلام کہیے گا، اور یہ کہہ دیجیے گا کہ یتیموں کو جوڑ کر آئے۔ بس روایت بتاتی ہے جیسے لفظ یتیم فضا میں گونجا، بندے کفن ٹوٹے، دونوں ہاتھوں سے بچوں کو سینے سے لپٹایا، فَزَمَّا وَلَدَيَا إِلَى سَدِيَا، بس بچوں نے گریا شروع کیا، کہتے ایک ہاتف کی صدا گونجی، اے علی غضب ہو گیا، بچوں کو ماں سے ہٹا لیجئے، اس لیے بزم ملائک میں کورا میں میرا دل چاہتا ہے میں کہوں، اے بزم ملائکہ تم کو یہ منظر نہ دیکھا گیا جبکہ باپ نے بڑے پیار سے ہٹایا ہوگا، لیکن آئے وہ شام غریبا جب سکینہ اپنی ماں سے باپ سے لپٹی ہے، شمر تازیانہ لعنة الله على قوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكن أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. پروردگار مرحومہ کی روح کو کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو عالی و متعالی فرما، جوار ائمہ میں ان کو جگہ عطا فرما، اور ان کے پسماندگان و بازماندگان کو صبر جمیل عطا فرما. پروردگار جہاں بھی ظلم ہو رہا ہے ظالموں کو نیست و نابود کر، مظلوموں کی حفاظت فرما، عتبات عالیات کی حفاظت فرما، محبین اہل بیت جہاں جہاں بھی ان کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما. ہمارے مراجع کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھ، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. اللہم تقبل منا انکا انت السمیع العلیم. ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ بلقیس بیگم بنت شہنشاہ حسین کی روح کو ثواب ان مجلس ایصال فرما.